مثانی کے حصار کے اندر ہے. یہ 7 مثانی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، میرا حبیب ہم نے آپ کو 7 ریپیٹ کر کے دیا ہے، اور در حقیقت یہی ریپیٹ شدہ 7 ہے جس کی وجہ سے اب یہ کہنے دیجئے وہ 14 نورانی حرف جن کو کہتے ہیں حروف مقطعات، اور یہ حروف مقطعات اللہ کے ہیں اسرار، اللہ کے ہیں کوڈز، اور اللہ یہ کہہ چکا ہے کہ 2 کے بغیر ہدایت مکمل نہیں ہوتی. ایک ہے کتاب، دوسرا ہے صاحب کتاب. جب تک یہ صاحب کتاب نہ ہوگا کتاب کے کوڈ کھول نہیں سکتے. وہ بہت اچھے. اس لیے فرمایا حبیب یہ تم ہو جو بیان کرو گے. حبیب قرآن کی حقیقتوں کو تم جانتے ہو. لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ لِتُبَيَّنَ لَهُمْ، اور اس طرح باقی معاملات میں بھی یہ حبیب تم بیان کرو گے. اب حبیب کے بعد اب اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے، علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے 2 حدیثیں بیان کی. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی، جو کہ تعداد کے اعتبار سے اگر یہ 35 حدیثیں ہیں تو 32 حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کتاب اور عترتی کہا ہے. بعض دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کتاب اللہ و سنتی، مان لیا کہ یہ سنتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ پیغمبر کے بعد سنت کہاں سے لوگے؟ سوال یہ ہے یہ سنت کہاں سے لوگے؟ اب بہت سارے لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں کہ سنت ہم جانتے ہیں، اصحاب نے کہا سنت ہم جانتے ہیں. بسم اللہ آپ جانتے ہیں. صحابہ کے بعد کا طبقہ آیا، تابعین، انہوں نے کہا سنت ہم جانتے ہیں. تبع تابعین انہوں نے کہا سنت ہم جانتے ہیں. اگلے مرحلے میں آ گئے مجتہدین، انہوں نے کہا سنت ہم جانتے ہیں. آج کے مرحلے میں علماء کہنے لگے سنت ہم جانتے ہیں. پروردگار کس سے ہم سنت پوچھیں؟ صحابہ سے پوچھیں، تابعین سے پوچھیں، تبع تابعین سے پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ اب البتہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، کوئی ان سارے طبقات میں ایسا ہو جو سنت کی ساری حقیقت کو جانتا ہو. جو ساری سنت کی حقیقت کو جانتا ہو. کوئی دعویٰ کرے، اصحاب یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم ساری سنت کو جانتے ہیں. تبع تابعین بھی اسی طرح، اگلے مرحلے میں بھی اسی طرح. پروردگارہ سیدھا نام بتا دیا ہوتا کہ میرے نبی کے بعد جس کی سنت کو فالو کرو گے، جو نبی کی سنت کا مظہر ہے اس کا نام یہ ہے، یہ نام لکھ دیا ہوتا تو پریشانی نہ ہوتی. جواب ملے گا ہم اگر پہلے کا نام بتا دیتے تو حشر کیا ہوتا؟ آخری کا نام اتنا بتایا کہ آخری آئے گا اس کا نام مہدی ہوگا. نام میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، نام میں کسی کو اختلاف نہیں. یہ نام بتانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تک بہت ساروں نے کہا کہ مہدی ہم ہیں. اگر آخری کا نام آپ کے سامنے تجربہ، آخری وسیع کا نام ہم نے بتایا، بہت سارے نے کہا اگر کہہ دیتے کہ پہلے کا نام علی ہے تو بہت سارے کہتے ہم علی ہیں، ہمارا نام علی ہے، فلاں قبیلے سے فلاں رشتے سے ہم علی ہیں. فرمایا نام نہیں بتاتا، اوصاف بیان کر دیتا ہوں جہاں اوصاف نظر آ گئے. اب ایک دو اوصاف، ایک دو صفت بیان کروں گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اللہ ولی ہے. اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا. باقیوں کا ولی نہیں ہے. باقیوں کا وہ خود کہہ رہا ہے، میں نے کہا خود کہہ رہا ہے
اللہ ولی ہے فقط ایمان والوں کا، باقیوں کا رب ہے، خالق ہے، ہاں ہے، خالق ہے، رازق ہے، یہ سارے رشتے ہیں مخلوق سے، لیکن مومنوں سے ایک ہی رشتہ ہے کہ اللہ مومنوں کا ہے ولی۔ اور سورہ محمد میں کیا خوبصورت فرما دیا، فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا۔ دیکھو سورہ محمد کیا فرماتا ہے، قابل غور، اللہ مولا ہے کس کا؟ یہاں کیا فرمایا؟ ولی ہے، وہاں کیا فرمایا؟ مولا ہے۔ اب معنوں میں شک نہ کرنا، اب شک نہ کرنا کہ ولی کا معنی کیا ہے، مولا کا معنی کیا ہے۔ یہاں فرمایا مولا ہے، ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا۔ وہاں فرماتا ہے اللہ مولا ہے کس کا؟ مولا الذین آمنوا، ایمان والوں کا مولا ہے۔ آیت آگے بڑھی اور آگے پڑھ کے کہا اللہ مولا ہے ایمان والوں کا، والکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ والکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا مولا تو ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ کافر تو مولا کو مانتے ہی نہیں۔ اور خوبصورت بات، چلیے سورہ مائدہ میدان خم غدیر، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے مولا مانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کو مولا مانو پھر مجھے مولا مانو۔ جو مولا مانتا ہے اگلی بات اس کے لیے ہے، جو محمد کو مولا نہیں مانتا اگلی بات اس کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا معاشر الناس اللہ مولایا، اللہ ہے میرا مولا۔ خطبہ غدیر، اللہ ہے مولایا، اللہ تمہارا ڈائریکٹ مولا نہیں ہے، پہلے میرا مولا ہے، اور اس کے بعد ثم، اس کے بعد المحمد مولاکم، مولا ہے محمد، المخاطب لکم، اور میں تم سے خطاب کر رہا ہوں۔ دیکھو ولایت کے رشتے کو سمجھنا، ولایت کی کڑی کو سمجھنا، ولایت کے رابطے کو سمجھنا۔ اللہ ہے مولا محمد کا، اور محمد مولا ہے تمہارا۔ جس نے محمد کی مولائیت کا کلمہ پڑھا، بات آگے بڑھے گی، وہاں یہیں پہ رک جائے گی۔ جو آج جس کا محمد مولا ہے، من کنت مولا ہو وہذا علی، سورہ محمد کی، اللہ فرماتا ہے والکافرین لا مولا لہم۔ اب خوبصورت الحسن یہ ہے کہ جب آقا نے یہ اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو سیکوینس میں دو آیتیں آئی ہیں۔ ایک آیت یہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اللہ نے دین کامل کر دیا۔ اگلی آیت ذرا پڑھ کے دیکھو، الیوم، اسی محفل کے اندر لگتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جن کا کوئی مولا نہیں تھا، اور وہ کون تھے؟ الیوم، یہ اسی یوم کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے میں بھی کہا الیوم، دوسرے میں بھی کہا الیوم، الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے۔ مشروط مولا کائنات بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یا اللہ کس سے پوچھیں؟ کس سے پوچھیں؟ سیرت
میں مختصر آگے گزرتا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دیکھو ولی کا کام یہ ہے کہ جو ایمان والوں کو، دوسروں کا نہیں، ایمان والوں کو، اس لیے کہ ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو مولا مان لیا جائے اس کے سامنے اس طرح جھک جانا چاہیے کہ اپنا اختیار نہیں ہوتا، مولا کا اختیار ہوتا ہے. مولا کی اطاعت کی جاتی ہے. ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو مولا مان لیا اب بس ختم ہے، اب اطاعت کرو گے. اللہ ہے مولا. ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہے ولی، صاحبان ایمان کا. ولی کا فنکشن بیان کر دیا. ولی یہ کرتا ہے جو تمہیں ظلمتوں میں نہیں رہنے دیتا، تمہیں نور کی طرف لے جاتا ہے. پروردگار تیرے بارے میں تو شک نہیں ہے. اس کے بعد سلسلہ کیا ہوگا؟ کہا آگے بھی گھبراؤ نہیں. کتاب انزلناہ الیک، میرا حبیب یہ کتاب کس لیے بھیجی ہے؟ کتاب ان کے لیے نہیں بھیجی، تمہاری طرف بھیجی ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ تو ان لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظلمتیں کہاں تک ہیں؟ نور کہاں تک ہے؟ روایت سنیے گا، بات آگے بڑھتی ہے. روایت یہ ہے کہ ظلمت کے 70,000 حجابات ہیں. اللہ اکبر. 70,000 پردے ہیں ظلمت کے. اور اس کے بعد نور، فرمایا 70,000 پردے ہیں نور کے. ولی وہ ہوگا جو سارے پردوں سے نکال کر تمہیں عالم بالا کی طرف لے جائے. ولی وہ ہوگا جو تو ایمان والوں کو ظلمتوں میں نہ رہنے دے بلکہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. اب اللہ نے تین ولیوں کا تعارف کروایا. پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی رسول، تیسرا ولی نام نہیں لیا اور صاف بیان کر دیے. ہمیں تو یقین ہے وہم راکعون، یہ علی اور اس کی اولاد کے بارے میں آئی ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ نہ کہیں اس سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، حسین کی اولاد سے مہدی تک ہیں. پس مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ کون ہے جو رسول کے بعد زمین سے لے کر مقام قاب قوسین تک تمہیں لے جا سکے؟ یہ وہی ہے جو یہ کہتا ہے پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں. علی کے خطبے تو موجود ہیں، اس کا تو انکار نہیں. یہ دوسری شرط. پہلی شرط یہ ہے کہ پیغمبر کا جانشین وہ ہوگا، پیغمبر کے بعد سیرت اس سے لوگے جو اس قوت کا جانشین ہو. اگلا مرحلہ علم. علم میں کون کامل ہے؟ بہرحال میں ایک بات اس انداز سے آگے بڑھاؤں کہ بالآخر اگر کسی کا علم آج دنیا میں بول رہا ہے تو وہ علی بن ابی طالب. جی کسی اور صحابہ قابل احترام ہیں، جس کا جتنا ایمان قابل احترام ہے، لیکن جس کے علم کا ڈنکا ہے، جس کی نہج البلاغہ ہے، جس کے خطبے موجود ہیں، وہ علی بن ابی طالب. علی نے کہیں زمین کی خلقت کے بارے میں گفتگو کی ہے، کبھی آسمانوں کی خلقت کے بارے میں گفتگو کی ہے، کبھی آسمانوں کے درمیان موجود مخلوقات کے بارے میں بیان کیا ہے. کبھی علی نے
बिग बैंग थ्योरी की हकीकत को बयान किया है। कभी अली ने जमीन और आसमान के दरमियान रहने वाले इंसानों के बारे में गुफ्तगू की है। आज तक किसी ने अली के खुतबों को चैलेंज नहीं किया। बहुत अच्छे। आज तक अली के खुतबों को किसी ने चैलेंज नहीं किया कि या अली, ये जो कायनात के असरार आपने बयान किए हैं, इन पे ये एतराज है। एतराज करने वाले को वो इल्म तो चाहिए, पहले वो इल्म तो लाए जो अली के खुतबों में एतराज कर सके। वाह वाह। नारे हैदरी। बराए खुशनूदी है मौला कायनात बुलंद तर सलवात। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाह वाह वाह। इसी मिंबर सलूनी में बैठ के अली ने कभी कहीं आदम की सीरत को खोला है, कहीं नूह के वाकयात बयान किए हैं, कहीं इब्राहिम की बातें की हैं, कहीं मूसा और ईसा की बातें की हैं और लोगों को चैलेंज दिया है, दुनिया वालों आ जाओ अली के पास, जिसका जो मजहब है मैं उसके मजहब की किताब से उसके मसाइल को जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाह 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 किबला। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह। अली वो है जो मूसा की सीरत को जानता है, जो ईसा की तौरात को तो जानता है, जो मूसा की तौरात का आलिम है, जो ईसा की इंजील का आलिम है, जो अंबिया के सहीफों का आलिम है। तो मुझे बताओ, जो साबका अंबिया की हकीकतों को जानता है, जो मुस्तफा की खलवतों में रहा, जो मुस्तफा की जलवतों में रहा, जो मुस्तफा के इल्म का वारिस है, अब मैं सीरत अली के अलावा किससे पूछूं जाके मुस्तफा? वाह वाह वाह। नारे तकबीर। अल्लाह वाह वाह वाह। मैंने अर्ज किया ना कल आपकी खिदमत में, दावे कुरान के हैं। कुरान ने क्या फरमाया? कुरान ने ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। इस कायनात का कोई खुश्क उत्तर ऐसा नहीं है जो किताब में ना हो। इस किताब ने यह दावा किया मा मिन गायबतिन फिस समाए वल अर्ज़ इल्ला फी किताबिन मुबीन। इस कायनात का कोई गैब ऐसा नहीं है जो मेरे वजूद में ना हो। सारा गैब तो इस किताब के अंदर, सारे अहकाम तो इस किताब के अंदर, इस किताब मुबीन के अंदर। मैं कहूँ, अर्ज करूँ, इस किताब ये भी तर्जमा करें तो दुरुस्त है, वो भी तर्जमा करें तो दुरुस्त है, लेकिन ये तर्जमा करें तो इसकी हकीकत वो नहीं है, और जब वो करें तो ये तर्जमा ये नहीं है। यहाँ पे है लफ्जों की शक्ल में, वहाँ लफ्ज नहीं है नूर की शक्ल में। बस जो कायनात में इस किताब के हकायक खोल रहा है, यहाँ पे बशर है, वहाँ बशर नहीं है, नूर है। दावे तो कुरान के थे कि कोई गैब ऐसा नहीं जो मुझ में मौजूद ना हो, कोई ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन में मौजूद ना हो। मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, परवरदिगार तू ये फरमा रहा है इंदहू मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हू। कोई गैब ऐसा नहीं है, और अगर गैब जानता है तो अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है कि खुशकियों में क्या है, तरियों में क्या है। अल्लाह जानता है कि कोई दरख्त का पत्ता अगर अलहदा हो तो वो कहाँ पे जाता है। अल्लाह जानता है कि कोई चीज ऐसी नहीं है, और जो सारी चाबियां खजानों का मालिक है, सारा गैब है उसके पास। आगे फरमाते हैं इल्ला फी किताबिन मुबीन, ये सारा गैब हमने किताब मुबीन में बयान कर दिया है। परवरदिगार जो बयान कर दिया वो तो गैब नहीं रहा, जो बयान कर दिया वो गैब नहीं रहा। वाह वाह वाह। परवरदिगार जो बयान कर दिया वो गैब नहीं रहा। अब बताना चाहता है ये गैब तुम्हारे लिए कह रहा हूं, जब किताब में आ गया तो तुम्हारे लिए गैब है, जब किताब में आ गया तो गैब नहीं रहा। इसका मतलब है जो किताब का आलिम हो जाए, कायनात उसके लिए गैब नहीं है। कायनात उसके सामने ऐसे है जैसे तुम्हारे हाथ की हथेली है, उसको तलाश करो वो कौन है। कुल्ला शैना हसैना हो फी इमामिन मुबीन।
بس کتاب مبین کو کہاں جا کے تلاش کریں؟ ظاہر ہے کہ فرماتا ہے کہ اگلا مرحلہ یہ ہے، کتاب مبین کو دیکھنا ہے تو کہاں جاؤ گے؟ امام مبین کے پاس۔ تو کون ہے جو امام مبین ہے؟ جو آپ کے ہر مسئلے کا جواب دے، اس کو امام مبین کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے سوچا، آپس میں فیصلہ کیا، بڑے ذہین لوگ تھے تو انہوں نے سوچا کہ آج ایسا کرو کہ علی سے کوئی ایسی بات پوچھو کہ اس سے جواب نہ بن پڑے۔ ہاں، چلتے ہیں علی کے پاس۔ بہرحال یہ ذہین لوگ ساری رات بیٹھے رہے کہ کیا پوچھیں کہ کیا پوچھا جائے علی سے جو علی سے جواب نہ بنے۔ بالآخر بڑا ادھر ادھر کیا، کہا کہ کوئی ایسی بات پوچھو کہ جس کا جواب دو چیزیں ہو۔ علی ایک بیان کرے گا، ہم دوسری بات بیان کر دیں گے کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں، یہ تو دوسری بات ہے۔ کہا یہ فارمولہ بہت بہترین ہے۔ اب چلے گئے، مولا ممبر کوفہ میں تشریف فرما ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور اگلی بات کرنے لگے تو سائل کھڑا ہو گیا، یا علی ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا ایسا ہے کہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا ہے ہمارے ہاں، تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کتے اور بکری کا آپس میں ملاپ ہوا ہے تو ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا یہ کتا ہے یا بکری ہے، یہ تاریخ میں واقعہ لکھا ہے، تو یہ کیا کریں؟ اب بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ مولا نے کہا ایسا کرو، اس کے سامنے گھاس بھی رکھو اور گوشت بھی رکھو، اگر گھاس کھائے تو بکری ہے، گوشت کی طرف جائے تو کتا ہے۔ کہا پتہ ہے وہ ایسا ہے کہ اصل میں دونوں ہی کام کرتا ہے کبھی یہ بھی کر لیتا ہے کبھی وہ بھی کر لیتا ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو پھر ہے کہ دیکھو کہ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، اگر دھڑ کی طرف سے بیٹھے تو کتا ہے، پچھلے دھڑ کی طرف سے بیٹھے تو بکری ہے۔ کہا یار یہ اتفاق سے کبھی یوں کر لیتا ہے کبھی یوں کر لیتا ہے۔ مولا بھی سمجھ رہے تھے کہ چلو بہرحال یہ ساری رات انہوں نے محنت کی ہے ان کی محنت بھی ضائع نہ جائے، چلو کچھ دو چار باتیں تو ان کو بیان کی جائیں۔ سمجھ رہے تھے کہ یہ سوال نہیں پوچھنے آئے، علی کا امتحان لینے آئے۔ جی تو یہ مرحلہ بھی ہو گیا۔ کہا پھر ایسا کرو، ایسا ہے کہ اس کے سامنے پانی کا پیالہ رکھو، اگر منہ سارا ڈال کے پیے تو بکری ہے، اگر زبان سے چاٹے تو کتا ہے۔ کہا آغا صاحب اتفاق سے دونوں کام کرتے ہیں، کبھی منہ ڈال کے پی لیتا ہے اور کبھی زبان سے پانی جو ہے وہ چڑھا لیتا اوپر۔ کہا اچھا چلو ایک کام اور کرو۔ اجی وہ کیا کریں؟ کہا اس جانور کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، بکریوں کا جو گلہ ہے ریوڑ ہے اس میں چھوڑ دو، اگر بکریوں کے اندر رہے تو بکری ہے، لیکن کبھی آگے چلا جائے کبھی پیچھے چلا جائے تو یہ کتا ہے۔ کہا سرکار کبھی یہ کر لیتا ہے کبھی وہ کر لیتا ہے۔ تو اب علی نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، آپ مسکرائے امام اب امام مسکرائے۔ کہا پھر ایک کام کرو، اس کو ذبح کرو، اگر اوجڑی نکلے تو بکری ہے، اگر آنتے نکلے تو کتا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایک بار ذبح کیا تو اوجڑی نکلی تھی، اگلی بار ذبح کیا تو کتا۔ مشہور مولا کائنات بلند تر سلام۔ جی جو تمہارے ہر سوال کا جواب دے۔ اگر وقت اجازت دے تو ایک واقعہ اور بیان کر دیں۔ السلام علیکم محمد وعلی محمد۔ بہرحال بات آ گئی ہے ذہن میں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک آقا اور ایک غلام شام سے چلے مدینے کی طرف نبی اکرم کے زیارت کے لیے، مدینے میں جائیں گے زیارت کریں گے۔ یہ اپنا غلام جو ہے اس آقا نے خریدا شام سے، راستے میں بہرحال وہ خدمت کرتا رہا۔ جب آگے نا مدینے میں